السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس کے طلباء کو اسکولوں میں منتقل کرنے کا دباؤ۔ 8449 مدارس کی فہرست تیار، ان میں دارالعلوم دیوبند بھی شامل۔ مدارس کو نقصان پہنچانے کی سازش برداشت نہیں، علماء۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں دینی مدارس کے ذمہ داران پر بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس طرح کے کل 8449 مدارس کی ایک فہرست تیار کی گئی ہے، جس کے ذمہ داران پر چیف سیکریٹری اور ڈی ایم کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان مدارس کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیں۔ اس طرح کی ہدایت پر مختلف سرکردہ علماء نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے دینی مدارس کی شناخت ختم کرنے اور مدارس کو بند کرنے کی ایک سازش قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ مدارس کو نقصان پہنچانے والی کوششوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہندوستان کے مختلف مذہبی اور دینی اداروں کے سرکردہ افراد کے ایک مشترکہ دستخط سے جاری بیان میں کہی گئی ہیں، جن میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا ارشد مدنی بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ذمہ داران مدارس ریاست اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں مختلف حیلوں اور بہانوں سے دینی مدارس کی حیثیت و شناخت کو کم کرنے، انہیں بند کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ مذمت انہوں نے آج یہاں جاری ایک بیان میں کہی ہے۔ ایک درجن سے زائد علماء کے دستخط جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے دینی مدارس کے تعلق سے ریاستی حکومتوں کو دی جانے والی ہدایت سراسر غلط، غیر قانونی اور کمیشن کے حدود اور دائرۂ کار سے متجاوز ہیں۔ اس پر ریاست اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کی طرف سے مدارس کا سروے کر کے ضلعی حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ غیر منظور شدہ مدارس کے طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے۔ 8449 غیر منظور شدہ مدارس کی فہرست بھی شائع کی گئی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ سلفیہ بنارس، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ جیسے بڑے اور قدیم مدارس شامل ہیں۔ ضلع مجسٹریٹوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان میں زیر تعلیم بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چیف سیکریٹری کا یہ سرکلر اور ضلعی حکام کا دباؤ غلط اور غیر قانونی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ان مدارس میں زیر تعلیم غیر مسلم طلباء کو بھی نکال کر سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی دینی، تعلیمی و ملی تنظیموں اور دینی مدارس کے ذمہ داران کا یہ مشترکہ بیان آپ تمام حضرات کو ضرور سننا چاہیے۔ ہم خادمین ملت ریاست اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں مختلف حیلوں اور بہانوں سے دینی مدارس کی حیثیت و شناخت کو کم کرنے، انہیں بند کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے دینی مدارس کے تعلق سے ریاستی حکومتوں کو دی جانے والی ہدایت سراسر غلط، غیر قانونی اور کمیشن کے حدود اور دائرۂ کار سے متجاوز ہے۔ اس پر ریاست اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کی طرف سے مدارس کا سروے کر کے ضلعی حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ غیر منظور شدہ مدارس کے طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے۔ 8449 غیر منظور شدہ مدارس کی فہرست بھی شائع کی گئی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ سلفیہ بنارس، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ جیسے بڑے اور قدیم مدارس شامل بھی ہیں۔ ضلع مجسٹریٹوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان میں زیر تعلیم بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے۔ چیف سیکریٹری کا یہ سرکلر اور ضلعی حکام کا دباؤ غلط اور غیر قانونی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ان مدارس میں زیر تعلیم غیر مسلم طلباء کو نکال کر سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ بھی غلط اور ان کے ذاتی اختیار کے حق پر حملہ ہے۔ اب مسلم طلباء پر بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ RTI ایکٹ کے مطابق بیسک تعلیم حاصل کرے۔ مدارس کی منتظمہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح مدھیہ پردیش حکومت ایک قدم آگے بڑھ کر مدارس کے بچوں کو روزانہ ہاتھ جوڑ کر سرسوتی وندنا پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی دینی و ملی جماعتوں اور دینی مدارس و جامعات کے ذمہ داران یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ 30(1) کے تحت اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے
اور ان کا انتظام و انصرام کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ اسی طرح RTE ایکٹ نے بھی وضاحت کے ساتھ مدارس کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ مدارس عربیہ کروڑوں بچوں کو کھانے اور رہنے کی سہولتوں کے ساتھ مفت معیاری تعلیم دیتے ہیں اور برسوں سے تعلیمی طور پر پسماندہ سمجھے جانے والے مسلم معاشرے میں تعلیم کے فروغ کی خاموشی اور کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ ان مدارس نے تعلیم کے فروغ کی خاموش اور کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ ان مدارس نے اور ان کے فارغین نے ملک کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور آزادی کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ چیف سیکریٹری کا یہ اچانک اور یک طرفہ اقدام مدارس کے اس قدیم اور مستحکم نظام میں انتشار پیدا کرنے کی ناروا کوشش ہے، جس سے لاکھوں بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا اور ان پر نامناسب ذہنی و نفسیاتی دباؤ پڑے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی انتظامیہ اپنی ان غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ظالمانہ کوششوں سے باز آئے اور بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہ کرے۔ ریاستی حکومتوں کی اس اقلیت دشمن پالیسی کو تبدیل کرانے کے لیے تمام ممکنہ قانونی اور جمہوری راستے اختیار کیے جائیں گے۔ دوستو، اس اعلان حق پر دستخط کرنے والی شخصیت ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا سید ارشد مدنی، نائب صدر بورڈ و صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، مولانا ڈاکٹر محمد علی نقوی، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جناب سید سعادت اللہ حسینی، نائب صدر بورڈ و امیر جمعیت اسلامی ہند، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، نائب صدر بورڈ و امیر جمعیت اہل حدیث، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا سید محمود اسد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی، سیکریٹری بورڈ و امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، سیکریٹری بورڈ و ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا عبداللہ سعود سلفی، جنرل سیکریٹری جامعہ سلفیہ بنارس، مولانا محمد ادریس بستوی، نائب ناظم جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مفتی محمد صالح مظاہری، امین عام مظاہر العلوم سہارنپور، ٹی عارف علی، شیخ الجامعہ جامعۃ الفلاح بلدیہ گنج، مولانا محمد سفیان قاسمی، محتمم وقف دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد سعیدی مظاہری، ناظم جامعہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور، ڈاکٹر فخر الاسلام اصلاحی، ناظم مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ۔ اس اعلامیہ کو جاری کیا ہے ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو اس چینل کو جوائن بھی کر لیجیے اور نیچے جوائن والے آپشن پر کلک کیجیے یا تھینکس والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام گروپوں میں تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔